मेरी तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी इज्जत ही नहीं करते, ना सास ना ससुर, कोई भी जेठ जेठानी कोई भी आकर कुछ भी बोल देता है और कोई मेरी इज्जत ही नहीं कर सकता है। अक्सर ही सभी औरतों के दिमाग में ये बातें आती है। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश और शादाबाद रखे, साथ ही मुझे भी और पूरी उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसे ही खुश और आबाद रखे। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारे हस्बैंड होते हैं वो हमारी इज्जत क्यों नहीं करते। असल में ये जो वो इज्जत नहीं करते, ये खुद हम अपने आप थाली में सजाकर अपने हस्बैंड को दे देते हैं कि लीजिए मेरी इज्जत मत करना। जी हाँ, अक्सर ही हम क्या करते हैं, हमारे मायके में जो भी बातें होती है, चाहे कुछ भी मसला हो, हमारी भाभी ने हमें कह दिया, हमारी अम्मी ने हमें कह दिया, वो तो हमें फ़ोन भी नहीं करती, ये सब बातें हम अपने हस्बैंड को बता देते हैं। और हमारे घर में कुछ भी बात हो, बहनोई क्या कह रहे हैं, भाई क्या कह रहे हैं, बहन क्या कह रही है, सारी बातें हम अपने हस्बैंड से शेयर कर देते हैं। तो आप क्या सोचती है कि आपके हस्बैंड आपके सगे हैं? जी नहीं। अगर आप अपने ससुराल में अपनी इज्जत करवाना चाहती है, चाहे आपकी शादी हुई है या हो चुकी है, या फिर आप कितने बच्चों की माँ बन गई हैं, लेकिन अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल भी गलती मत करिए। इस गलती का खामियाजा हमें बहुत बार भुगतना पड़ता है। जब भी हमारी कोई बात होती है तो साथ में हमारे ताना दे दिया जाता है कि इसके घर में तो ये होता है, इसकी बहनें से पूछती नहीं है, इसके भाई से वो पूछते नहीं है, इसके घर में तो ये प्रॉब्लम है, इसके पास तो किसी का फ़ोन भी नहीं आता। अरे! आप अपने घर की इज़्ज़त जब खुद ही अपनी इज़्ज़त अपने ससुराल वालों के आगे पेश कर रही हो तो कौन आपकी इज़्ज़त करेगा? कभी आपने सोचा है कि आप अपने मायके की बुराई करके क्या कर रही है? अपने मायके की बुराई कभी भी अपने ससुराल में मत करें। ये वाली बात हमेशा याद रखें, स्पेशली अपने हस्बैंड के सामने, क्योंकि हमारे हस्बैंड ऐसे नहीं होते। और यही गलती हम अपने मायके में जाकर करते हैं, अपनी सारी बातें हम मायके में जाकर बता देते हैं और इसकी खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ता है कि जब भी हमारे मायके में कोई बात होती है तो और हम कुछ आगे से कहते हैं तो वो हमें ये कह देते हैं कि ये तो है ही ऐसी, इसे ससुराल में रहना नहीं आता, इसे ससुराल में ये नहीं करना आता। तो अब आप बताइए आपकी इज्जत कहाँ रह गई? आपको बैलेंस ऐसे बनाकर रखना होगा कि आप ससुराल में भी इज्जत करवाएं और मायके में भी इज्जत करवाएं। मायके में अगर आपको इज्जत करवानी है तो आप अपनी भाभी क्या कर रही है क्या नहीं उसमें बिल्कुल भी मत बोले। अगर आप अपनी भाभी को रोका-टोकी करेंगी तो ज़ाहिर-सी बात है आप अपने भाई की नज़रों में बुरी बन जाएगी। और अगर आपको ससुराल में अपनी इज़्ज़त बनानी है तो सबसे पहले तो आप अपने मायके की बिल्कुल भी बुराई करना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बुराई भी मत करिएगा। आपको बिलोंग किसने किया, आपको शादी में किसने नहीं बुलाया या कैसे किया, बिल्कुल नहीं। जितनी हो सके अपने घर की तारीफ़ किया करें और स्पेशली अपने अगर आप चाहती हैं कि आपके ससुराल वाले और आपके हस्बैंड आपकी इज़्ज़त करें तो अपने हस्बैंड के सामने कभी भी अपने ससुर मायके से फ़ोन आए तो बात मत किया करें, क्योंकि हस्बैंड तो सुबह चले जाते, शाम में आते, पूरा दिन आप कभी भी कर लिया करें बेशक। लेकिन जब आपके हस्बैंड घर पर आए, उस टाइम आपके घर से फ़ोन आ जाए, तो या तो उठाया ही मत करें या फिर फ़ोन उठा के ये कह दें कि अभी मैं बात नहीं करूँगी, अभी मेरे हस्बैंड आए हैं, और उन्हें बता दें कि इस टाइम मेरे हस्बैंड का आने का वक़्त है। तो आप देखिएगा आपकी इज़्ज़त खुद ब खुद आ जाएगी और अपने मायके की बुराई करना बंद कर दीजिए और ससुराल में की बुराई अपने मायके में जाकर बिल्कुल भी मत करें। अपनी भाभी की रोक-टोक, आपके भाई क्या कर रहे हैं इस बारे में मत बोलें। और बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो अपने हस्बैंड के आते ही उनकी सारी बुराई उन्हें बता देती है, उनकी माँ की, बहनों की, भाभी की, सबकी। आप क्या सोचते हैं आपका हस्बैंड थका रहा है? क्या वो उस घर की बातें सुनने के लिए आया है? वो अपने हस्बैंड, अपनी बीवी और बच्चों के साथ वक़्त बिताने के लिए आया है। वो चाहता है कि ये जो थकावट में है, मैं अपनी बीवी के साथ उसमें टाइम स्पेंड करूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। ये ना हो कि आप बच्चों की शिकायत लगाना शुरू कर दें। ना तो उनके बच्चों की शिकायत उनसे लगाइए और ना ही उनके घरवालों की, उनकी बहनें से या माएँ से है। देखिए, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपने घरवालों की बुराई सुनना पसंद करे। आप उन्हें समझाएँ लेकिन प्यार से सारी बातें कर सकती है। ये ना हो कि वो बस ऑफ़िस से आए और आप उनसे शिकायतों का भंडार लेना शुरू कर दें। और जितना हो सके बच्चों की भी शिकायत बहुत कम लगाया करें, क्योंकि आप एक माँ हैं, अपने बच्चों को हैंडल करना आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये बाप के ऊपर नहीं है कि बच्चा कैसे तरबियत पाता है, ये माँ के ऊपर है। तो आई अपने थिंक मायके जी, आज का भरम हमेशा बनाकर रखें ससुराल वालों के सामने, और ससुराल वालों का भरम हमेशा अपने मायके के सामने बनाकर रखें। आपके घर क्या चल रहा है, आपकी भाभी आपको क्या कहती है, ब्लॉक कर रखा है या बातें करती है, ये वाली बात आपके शोहर का कोई मसला नहीं है उसमें। आपके शोहर का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अपने हस्बैंड से कभी भी उनकी शिकायत मत किया करें और ऐसा ही आप घर में भी किया करें। घर में भी एक लिमिट से जाया करें। अगर आपकी भाभी आपसे बात करती है तो ठीक, वरना
ان کے پھٹے میں ٹانگ اڑانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری عزت بھی بڑھاتی ہیں اور ہماری قدر بھی کرواتی ہیں. اور اکثر یہ خواتین یہ شکایت کو رونا روتی رہتی ہے کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں توجہ ہی نہیں دیتے. تو اس میں سب سے خاص ریزن ہمارا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم پورا دن تو کام میں لگے رہتے ہیں، لیکن جب شام کو ہمارے ہسبینڈ آتے ہیں تو ان کے سامنے ہم ایسے ہی میلی کچیلی لہسن ادرک کی بو آ رہی ہے، سڑے ہوئے سے بال لے کر، سڑے ہوئے سے کپڑے لے کر، بالکل ماسی والے حلیے میں ہم ان کے سامنے جاتے ہیں. تو وہ ہمارا جو ہسبینڈ تھکا رہا ہمارے آفس سے آتا ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کے چکر میں آتا ہے، لیکن جب اس کے بچے ہی سڑے ہوئے ہوں گے، اس کی بیوی ہی بالکل گندی حالت میں ہوگی، تو بتائیے وہ آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا. وہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کی عزت کرے تو پہلے اپنے آپ کو تیار رکھیں. جب آپ اپنے آپ سے پیار کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کے ہسبینڈ خود آپ کی عزت و قدر کرتے رہیں گے. اور ایک اور بات، جو ناشکری عورت ہوتی ہے اس کی بھی ہسبینڈ بالکل بھی عزت نہیں کرتی. دیکھیے آپ کے ہسبینڈ لا رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، دے رہے ہیں، آپ کے اوپر خرچہ بھی کر رہے ہیں، گھر کا سامان بھی لا رہے ہیں، پھر بھی ہم جو عورتیں روتی ہیں وہ روتی رہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے ہسبینڈ ہماری ویلیو ہی نہیں کرتے، ہمیں خرچہ نہیں کرتے. جب آپ کو آپ کے ہسبینڈ ہر چیز دلا رہے ہیں، ٹائم پہ دلا رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں پیسہ لیں. اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ہاتھ میں پیسہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سامان خود دلا دوں گا تو آپ کو اس میں منہ بھی سونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو ساتھ لے جا کے سامان تو دلا دیتے ہیں اور آپ کی قدر کریں گے. اور یہ جو بیویاں کہتی رہتی ہے کہ ہمارے ہسبینڈ کبھی بھی ہمیں تیار ہونے کے لیے نہیں کہتے، تو دیکھیے کبھی بھی آپ کے ہسبینڈ آپ کو تیار ہونے کے لیے نہیں کہیں گے. آپ خود سمجھدار ہیں، بچوں کی ماں ہیں، آپ خود سمجھے کہ آپ کا ہسبینڈ آپ سے کیا چاہ رہا ہے. وہ آپ کہتی ہیں کہ ہماری عزت نہیں کرتے، جب آپ انہیں ویلیو نہیں دیں گی، عزت نہیں دے گی، ان کے سامنے غصہ ظاہر کرتی رہیں گی، ناشکری پن کرتی رہیں گی. اور دیکھیے جو مرد ہوتے ہیں انہیں زبان چلانے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں آتی. زبان چلائے، سب اپنے دل کی ساری بات کہہ دیں، لیکن ہنسی مذاق میں. اور بچوں کے سامنے تو اسپیشلی بالکل بھی مت لڑیں، کیونکہ بچے ایک ایسا چیز ہوتے ہیں جو ہماری ساری باتوں کو کیچ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس سے ہمارے جو ہے عزت کم کر دیتی، ویلیو کم کر دیتی ہے. آپ چاہتی ہیں آپ کے سسرال والے آپ کی عزت کریں تو کبھی بھی سسرال والوں کے سامنے اپنے ہسبینڈ کو سے بدتمیزی مت کریں، کیونکہ جب آپ ان سے بدتمیزی کریں گی تو آپ کے جو سسرال والے ہوں گے وہ کان بھرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. وہ کہیں گے جب یہ ہمارے سامنے ہی تمہاری عزت نہیں کرتی تو اکیلے میں کیا عزت کرتی ہوگی. اور یہی شوہر کے دل پر سب سے زیادہ بات لگ جاتی ہے. تو جتنا ہو سکے سب کے سامنے ان سے پیار سے، محبت سے پیش آئیں. اور اکیلے میں بھی دیکھیے مرد جو ہوتا ہے وہ پیار کا بھوکا ہوتا ہے. اگر ہم اسے ضد دلا کے غصے میں کہیں گے کہ ہمیں یہ سامان چاہیے تو چاہیے، تو وہ ضد میں آ کر ہمیں کچھ بھی نہیں دیں گے، نہیں ہمیں خرچہ دیں گے اور نہیں ہماری عزت کریں گے. تو آپ کو جتنا ہو سکے پیار سے، محبت سے کریے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے، جتنا آدمی کو پیار سے منایا جا سکتا ہے اتنا اچھا اور کسی بھی طریقے سے نہیں منایا جا سکتا. جو ہم ہاؤس وائف ہوتی ہے ہماری یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ جو ہمارے ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ ہم سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتے. تو بتائیے ڈھنگ سے بات کیسے کریں گے جب آپ ہر وقت ان سے منہ بنائے رکھیں گی، سڑی ہوئی صورت بنائے رکھیں گی. جب بھی آپ کے ہسبینڈ آفس سے آتے ہیں اور آپ تھکے ہارے ہسبینڈ آتے ہیں اور ان کے سامنے آپ سڑی ہوئی صورت لے کے چلی جائیں گی، نہ مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ نہ کچھ، اور آپ آتے ہی انہیں کہنا شروع کر دیں گی اتنی دیر میں آئے ہو، ان بچوں نے میرے دماغ خراب کر دیا تھا، مجھ سے ایک کام نہیں ہوتا. تو بتائیے کون بندہ آپ سے بات کرنا چاہے گا؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کی عزت کرے تو پیار سے انہیں سلیقے سے سمجھائیے. جب بھی وہ آئے پیار سے، محبت سے ان سے سمجھائیے. اور ایک اور بات، میں نے پچھلی لاسٹ ویڈیو میں بھی یہی والی بات کہی تھی کہ ہسبینڈ کو اپنی سجی سنوری بیوی اچھی لگتی ہے، جو ہلکی سی مسکراہٹ رکھتی ہو، شرمائے لجائے اور سارے خیال رکھتی ہو. دیکھیے چاہے آپ نے گھر کتنا بھی سجا رکھا ہو، چمکا رکھا ہو، چاہے آپ کے سلیقے کی گنگان گائے جاتے ہو، لیکن جب آپ خود سے سجی سنوری نہیں ہوں گے اپنے ہسبینڈ کی رانی کیسے بنیں گے؟ آپ کو اپنے ہسبینڈ کی رانی بننا ہے تو سج سنور کے رہنا ہوگا. چاہے آپ 2 بچوں کی ماں ہے یا 4 بچوں کی یا 10 بچوں کی، چاہے آپ کی شادی کو 10 سال ہوئے، 20 سال ہوئے یا 2 سال ہوئے. دیکھیے آج کل وہ زمانہ گیا جب ہسبینڈ جو ہوتے تھے اپنی بیوی کی ہر ادا پہ فدا ہو جاتے تھے. جی نہیں، وہ زمانہ گیا. آج کل بہت کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور ساری بات نہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے. ہم خود ہوتے ہیں جو اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لیتے ہیں اور پھر ہم یہ شکایت کا روتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہماری عزت نہیں کرتے، ہماری سسرال والے ہماری عزت نہیں کرتے. تو میری پیاری بہنوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں،
اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کی لائف بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی. اور یہ جو میں سب آپ سے شیئر کر رہی ہوں، میں اپنے سب پرسنل ایکسپیرینس سے شیئر کر رہی ہوں. جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، سچویشن سے ہم سامنا کر لیتے ہیں تو ہمیں دوسروں کو بتانے کا اچھا موقع مل جاتا ہے. اور میں نہیں چاہتی میری طرح آپ بھی اسٹرگل کریں، آپ اپنی لائف میں بہت ہی زیادہ اچھے رہے. اور جن بہنوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے ہسبینڈ، اسپیشلی ہمارے ہسبینڈ عزت نہیں کرتے، تو میری پیاری بہنوں، یہ جو باتیں میں نے اس ویڈیو میں کہی ہیں، ان باتوں کو اپنی پلو سے باندھ لیجیے، گارڈ سے باندھ لیجیے. اور آپ کو اپنے ہسبینڈ کی دل کی رانی بننا ہے، اپنے ہسبینڈ کو غلام بننا ہے، تو ایک بات یاد رکھیں کہ ان کی بہنوں کی کبھی بھی ان کے سامنے برائی مت کریں، نہ ان کے ماں باپ کی، نہ ان کی بہنوں کی. کیونکہ کوئی بھی بھائی ایسا نہیں ہوتا جو اپنی بہنوں کی برائی سن سکتا ہے، اور نہ اپنے ماں باپ کی. جتنا ہو سکے ان کے سامنے تعریف کرے. اور جب بھی آپ کے سسرال والے آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں بات کرے تو انہیں اچھا ہی بتائیں. اور اسپیشلی اپنی نندوں سے بنا کر رکھیں، کیونکہ نندیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے بھائی کے ڈھال بنتی ہیں، اپنے بھائی کا گھر، اپنے بھائی کے لیے بہت سی دعائیں کرتی ہیں. اور دیکھیے، وہ جو ہماری نند ہے وہ اس گھر کی بیٹی ہے، ہم بعد میں آئے ہیں، پہلے وہ اس گھر کی بیٹی ہے، تو ان کو اتنا ہی احترام دیجیے. جب آپ ان کے اپنے نندوں کی، اپنے سسرال والوں کی عزت کریں گی تو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ہمارے بھائی کا گھر ٹوٹے یا اپنے بھائی کے کان بھریں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے جو ہمیں اپنے پلو سے باندھ لینی چاہیے. اور اپنے ہسبینڈ کے سامنے کبھی بھی کسی کی، اس کے گھر والوں کی برائی مت کریں. ہمیشہ اس سے اپنے بارے میں بات کریں، اپنے بچوں کے بارے میں بات کریں. اور میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو بچے جوڑ دیتے ہیں، اور بچے ایک ایسی سیڑھی ہوتی ہیں جو میاں بیوی کا رشتے کو قائم رکھتے ہیں. اور آپ بچوں کے ذریعے اپنے دونوں کے اندر پیار محبت بھر سکتی ہے. تو ہمیشہ اپنے بچوں کے دلوں میں باپ کے لیے محبت ڈالیے. اگر آپ باپ ہیں تو ماں کے لیے محبت ڈالیے. جتنے احترام سے، عزت سے آپ ایک دوسرے سے بات کریں گے، آپ کے بچے بھی آپ سے ایسا ہی سیکھیں گے. تو بس یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جو مجھے لگا کہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. اگر آپ کو لگے کہ کسی کو اس کی ضرورت ہے تو اسے ضرور بھیج دیجیے گا. اور اگر آپ کو کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو، کوئی بھی بات دل کو چھوئی ہو، تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. کیونکہ آپ کا ایک کامنٹس مجھے موٹیویشن دیتا ہے، اور میری دل چاہتا ہے کہ میں اور اچھی سے اچھی ویڈیو بناؤں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال کریے گا. اللہ حافظ.